السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو آور چینل اردو کڈ اسٹوریز۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی مزیدار کہانی۔ تو سننے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ کہانی سننے سے پہلے اگر آپ کہانیوں کی بکس لینا چاہتے ہیں آن لائن تو دیے گئے ڈسکرپشن پر جائیں، وہاں سے آپ کو مزے کی بک کہانیوں کی کتابیں بآسانی مل سکے گی آن لائن۔ تو آئیے سنتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ ایک گھر کے باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ 8-9 برس کا ایک لڑکا باہر کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے اپنے پاپا کے دوست عدنان کو موجود پایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنے پاپا جان کو باہر بھیجنا، ان سے ایک ضروری کام ہے۔ وہ لڑکا گھر واپس ہوا اور اپنے پاپا جان کے روم میں گیا اور کہا، پاپا جان باہر آپ کے دوست انکل عدنان آئے ہیں۔ چند آوازوں کے بعد انہوں نے عدنان کا نام سنا اور کہا، جاؤ انہیں کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، مجھے ابھی اور سونا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدل لی۔ مگر پاپا جان آپ گھر پر ہے اور یہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، انہوں نے غصے سے کہا۔ مجبوراً اسد دروازے پر آیا اور کہا، انکل پاپا جان گھر نہیں ہیں۔ عدنان صاحب واپس چلے گئے، مگر اسد کو سارا دن ملال رہا کہ اس کے والد نے جھوٹ بولا ہے اور اسے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ اپنے دادا ابو کے پاس گیا اور کہا، دادا ابو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، پاپا جان نے جھوٹ بولا ہے اور مجھے بھی ترغیب دی ہے صرف نیند پوری کرنے کے لیے۔ دادا ابو نے کہا، بیٹا بات تو بری ہے، یہ آپ کے پاپا جان کو سوچنا چاہیے تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع ہی نہیں کیا بلکہ لعنت بھی بھیجی ہے۔ ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، جبکہ ہم مسلمان دن رات۔ دادا جان انگریز تو عیسائی ہے، کیا جھوٹ بولنا انہیں بھی منع ہے؟ بیٹا جی وہ بھی اہل کتاب ہے، اللہ نے سب کو جھوٹ بولنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اچھا بیٹا، رات کو سب کو یہ واقعہ سناؤں گا کہ انگریز جھوٹ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ رات کو سبھی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کھانے کے بعد سبھی منتظر تھے کہ اسد کے دادا ابو کون سا قصہ سنائیں گے۔ پاکستان سے ایک طالب علم حصول تعلیم کے لیے برطانیہ گیا۔ وہ ایک گھر میں پین گیسٹ کے طور پر ایک گھر میں ٹھہرا۔ دادا ابو یہ پین گیسٹ کیا ہوتا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ بیٹا جیسے لوگ ہوٹلوں میں رہتے ہیں اسی طرح ایک گھر میں ایک کمرے میں جو کرایہ دار ہوتا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ گھریلو کھانا کھاتا ہے، کوئی علیحدہ کھانا نہیں کھاتا۔ ایک فرد کے لیے علیحدہ کمرہ نہ بھی ہو وہ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک گھر میں وہ ٹھہرا، میاں بیوی اور ایک 6-7 سال کا بچہ تھا۔ اسے رہتے ہوئے کچھ ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن میاں بیوی کو کہیں کام سے جانا تھا۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اسے کسی کام سے باہر تو نہیں جانا؟ اس نے کہا، نہیں مجھے باہر کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنا بچہ آپ کے پاس چھوڑ جائیں؟ اس نے راضی مندی ظاہر کر دی کیونکہ کیوٹ سا بچہ اس سے کافی مانوس تھا۔ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کھیلتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ وہ اپنے دھیان پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی بچے کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا، دیکھا کہ پانی والا شیشے کا گلاس بچے کے ارد گرد ٹوٹا ہوا پڑا تھا اور پانی بہہ رہا تھا جبکہ بچہ ایک طرف سہما کھڑا تھا۔ اس نے بچے کو تسلی دی کہ پریشان مت ہو، جب آپ کی والدہ واپس آئے گی میں ان سے کہوں گا کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے۔ اسی شام وہ بچہ اس اسٹوڈنٹ کے پاس آیا، وہ بہت افسردہ تھا۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، انکل میں نے اپنی مما کو سچ بتا دیا ہے کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری غلطی آپ اپنے سر لیں اور سب سے بڑی بات مجھے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اگلی صبح وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے اس کے بچے کی ماما کھڑی تھی۔
اس نے سب سے پہلے صبح خیر کہا اور نہایت شائستگی سے کہا، ہم آپ کو ایک نفیس اور شریف آدمی سمجھتے تھے، مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ کی ترغیب دے کر اپنا وقار خراب کر لیا ہے۔ ہم نے آج تک اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ اسے جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے، لہٰذا ہم آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ آپ مہربانی فرما کر 24 گھنٹے کے اندر اپنی رہائش گاہ کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ اسد کے پاپا کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی سوری، آئندہ سے وعدہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اسد کے دادا ابو نے کہا، بیٹا ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، کوئی گاہک ہو یا دکاندار، مالک ہو یا نوکر، کمپنی ورکر ہو یا مالک، اسکول ہو یا ٹیچر، دن میں کئی بار جھوٹ بولتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہیں یا کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اسد کے پاپا نے کہا، بہت اچھی بات ہے، اس کا صحرا اسد کے سر جاتا ہے، یہ مجھے نہ بتاتا اور نہ ہم سب کو اس کا احساس ہوتا۔ سب بچوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی جھوٹ مت بولیے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اور اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کہ ہمیں جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا بہت سخت گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے، اور منع نہیں بلکہ اس کو بولنے والے پر لعنت بھی بھیجی ہے۔ تو بچوں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ اور کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔